अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद अरबा अशरिन रबीउल सानी अल्फ अरबा मिया अरबा अरबईन हिजरी। आज इतवार का दिन है, नवंबर की 20 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह इब्राहिम आयत नंबर 31 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्ली इबादी, कह दीजिए मेरे बंदों में से, अल्लज़ीना आमनु, जो लोग ईमान लाए, युक़ीमुस्सलाता, कायम करो नमाज को, युनफ़िक़ू, और खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाहुम, उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क के तौर पर दिया है, सिर्रन व अलानियतन, पोशीदा भी और ज़ाहिरी तौर पर भी, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यातिया, कि आ जाए, यौमुन, वो दिन, ला बैउन फ़ीही वला ख़िलाल, जिसमें ना ही कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती हो। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदों में से जिन्होंने ईमान ले आया, उनको कह दीजिए कि वो नमाज को कायम करे और वो खर्च करे उसमें से जो मैंने उन्हें दिया है, खुले तौर पर भी, एलानिया तौर पर भी और पोशीदा तौर पर भी, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन जो सो कोई तिजारत नहीं होगी, कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगा, ना ही कोई दोस्ती काम आएगी उस दिन। तो यहाँ पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अल्लाह ताला आम ईमान वालों को जो सो मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कह दीजिए ईमान वालों से कि क्या कह दीजिए कि वो नमाजों को कायम करें। सबसे पहला हुक्म क्या है? नमाज को कायम करें। और जैसे कि हम और आप जानते हैं कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के अंदर दाखिल होता है तो जैसे ही दाखिल होता है सबसे पहला जो काम उसको करना है या सबसे पहली चीज उसके ऊपर जो फर्ज होती है वो है नमाज। क्योंकि रमजान के रोजे, अगर रमजान है तभी रमजान के रोजे होंगे। उसी तरीके से हज है, अगर उसके पास माल है, ताकत है और सेहत है, तभी जाकर उसके ऊपर फर्ज होगा, और वो भी जो सो जिंदगी में एक मर्तबा। तो नमाज ही एक ऐसी चीज है जो हर इंसान के ऊपर जैसे ही वो इस्लाम में दाखिल होता है फर्ज और लाजिम है, और हर इंसान के ऊपर जरूरी है, सिवाय उनके जो के जिनके पास शरई उज़्र है, जो के मजबूर है या जो जिसको शरई उज़्र है वो तो और है। तो सबसे पहली जरूरत है नमाज को कायम करना। फिर दूसरी बात है खर्च करना उसमें से जो अल्लाह ने दिया है, एलानिया तौर पर भी और पोशीदा तौर पर भी। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने जो रिस्क इंसान को दिया है उसमें से थोड़ा हो या ज्यादा हो, जैसे हो सकता है ये एलानिया तौर पर भी और छुपा के भी खर्च करना है। और इस खर्च करने से क्या मुराद है? सबसे पहले तो अगर कोई इंसान साहिब माल है और उसके जो सो ज़कात उसके ऊपर लाजिम है तो सबसे पहले ज़कात आएगा, यानी ज़कात जरूर ब जरूर उसको निकालना पड़ेगा। और ज़कात निकालने से काफ़ी नहीं हो जाएगा, उसके अलावा भी नफली सदक़ात और खैरात करना है। उसी तरीके से अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में जो जो जिसके जितना हक़ है उनका हक़ अदा करना है। उसी तरीके से अगर किसी को ज़कात देने के लायक नहीं है, अभी उसके पास इतना माल नहीं है कि वो ज़कात दे सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको भी चाहिए। जो भी इंसान है, हर इंसान को चाहिए कि जितना भी उसके पास है उसमें से कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करते रहे। और वो कैसा करे? एलानिया तौर पर भी कर सकता है, छिपा कर भी कर सकता है। एलानिया तौर पर खासतौर पर वहां पर जहां पर अगर उसके एलानिया तौर पर सदका खैरात करने से जो सो लोगों को नसीहत होगी, लोग उसको उभरेंगे उसकी वजह से। जैसे कि किसी मस्जिद में या किसी मजमे में जो सो ऐलान किया जाता है कि किसी मस्जिद के लिए जो सो सदका या चंदा अता फरमाएं, या उसी तरीके से कोई मजबूर बस लोग है, या फिर कहीं पर सैलाब या कोई ऐसा तूफान वगैरह आ जाता है तो लोग चंदा जमा कर रहे होते हैं। अब वहां पर अगर कोई इंसान खड़ा होकर ऐलान करता है मेरे तरफ से 10,000 रुपए, तो दूसरे को भी तवज्जो होगी, वो कहेगा मेरे तरफ से 5,000। तो इस तरीके से अगर कोई हालत है तो वहां पर ऐलानिया खर्च करने में ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर वहां पर भी शक ये है कि अगर मैं ऐलान करूंगा तो लोग मेरी जो सो तारीफ करने लगेंगे, या ये कि मेरे अंदर कोई ऐसा शुबा आ जाएगा कि मैं जो सो लोगों को खुश करने के लिए ऐलान करके अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, लोगों को राजी करने के लिए है, तो फिर तो वहां पर भी जो सो छुपा कर करना ही बेहतर है। और आम तौर पर सदका और खैरात को छिपा कर करने की ज्यादा फजीलत है, क्योंकि जो सो उसमें रियाकारी से बचने का चांस है।
اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے. کون سا دن اس سے مراد ہے؟ قیامت کا دن ہے, جس دن جو سو کوئی تجارت کام نہیں آئے گی, نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. مطلب کیا ہے کہ دنیا میں ہم لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر کے رکھ لیے تھے, اب قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ یا اللہ میرے پاس وہ جو لاکھوں روپے تھے اس میں سے 10 لاکھ میں فلاں کے لیے دیتا ہوں, یا میرے گناہ جو ہے اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کرتا ہوں, میرا مال. اس دن کچھ بھی کسی کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا. بڑے سے بڑا مالدار اور جو کوئی بھی ہوگا وہ سب کچھ اپنا مال پیچھے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے, تو قیامت میں اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے وہ تجارت کچھ کر ہی نہیں سکے گا, اور اسی طریقے سے وہاں پر کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. کوئی دوست یہ نہیں کہے گا کہ میرے نیکیاں لے لو اور تم جنت میں چلے جاؤ. تو اس طریقے سے نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ دوستیاں کام آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں ایمان والوں کو کہ سب سے پہلے تو نمازوں کو قائم کرو, اس کے بعد اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے, جتنا بھی دے رکھا ہے, جتنا بھی ہو سکتا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرو, اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے جب کہ جو سو نہ تو کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی جو سو کوئی دوستی کام آئے گی. اللہ الذی, اللہ وہ جس نے خلق السماوات والارض, پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو, وانزل من السماء ماء, اور نازل کیا آسمان سے بارش کو, فاخرج به, پھر نکالا اس سے, من الثمرات رزقا لکم, پھلوں کو تمہارے لیے رزق کے طور پر, وسخر لکم الفلک, اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو, فی البحر, دریاؤں میں, بامرہ, اس کے حکم سے, وسخر لکم, اور مسخر کر دیا تمہارے لیے, انہار, نہروں کو. اللہ وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش کو برسایا, جس کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھلوں کو نکالتا ہے جو کہ تمہارا رزق کا کام کرتی ہیں, اور اس نے جو سو کشتیوں کو جو سو مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کہ چلتی ہیں دریاؤں میں اللہ کے حکم سے, اور اس نے جو سو نہروں کو بھی مسخر کر دیا تمہارے لیے. تو یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن یہ ایسی نعمتیں ہیں جو عام طور پہ انسانوں کو اس کو پہچان ہوتی ہے, اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا کچھ ذکر کر کے اپنا تعارف بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. جب ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرف اور جب دیکھتے ہیں زمین کی طرف, تو عام انسان بھی سمجھنے لگتا ہے, اس کو بھی احساس ہوتا ہے کہ ان تمام اتنی لمبی چوڑی زمین کو اللہ تعالیٰ نے کس نے پیدا کیا, اس آسمان کو کس نے پیدا کیا, بنا ستون کے جو سو کھڑا ہوا ہے, اور اس کے اندر چاند اور سورج اور پھر اسی طریقے سے ستارے, یہ ساری کی ساری چیز کس نے پیدا کیا اور کون ہے جو اس کا نظام چلاتا ہے. تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے جو ان تمام کو پیدا کی ہے, ان تمام کو چلا رہی ہے. تو پھر انسان پہچانے گا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے وہی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور اس نے جو سو آسمانوں سے بارش کو نازل کیا, جس بارش کے ذریعے سے پھر پھل اگتے ہیں, طرح طرح کے قسم قسم کے پھل جو انسانوں کے لیے رزق کا کام کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو ہے سو اس نے جو سو کشتیوں کو چلایا دریاؤں کے اندر اپنے حکم سے. اور کشتیاں کیسی کشتی ہیں, جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سو بہت بڑی بڑی کشتی ہیں, جہاز جس کو کہتے ہیں, جس میں ٹنوں کا سامان لادا جاتا ہے اور ہزاروں کے لوگ سواری کرتے ہیں, اور ان تمام کو لے کر جو سو کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں. تو کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہے. اور اللہ ہی نے جو سو مسخر کر دیا نہروں کو, یعنی جو سمندر اور دریا اور یہ نہر وغیرہ ہے, یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. مسخر کر دیا مطلب کیا ہے کہ ان کو تابعدار کر دیا انسانوں کے, اور ان کو جو سو اللہ انسانوں کے کام کے لیے, ان کی ضرورت کے لیے اس کو اور اپنے حکم کے مطابق کر دیا. اور ان کو جو سو ایک اپنے طرف سے ایک حکم دیا ہے کہ جس طریقے سے ان کو چلنا ہے وہ اس طریقے سے چل رہی ہیں تاکہ لوگوں کو سے فائدہ ہو سکے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو, دائبین, ایک دوسرے ایک دستور کے مطابق چلنے والے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. یعنی پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ اور اپنی نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں
کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو سو مسخر کر دیا، جو کہ ایک دستور کے مطابق چلنے والے ہیں، اور اس نے جو سو تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے جو سو سورج اور چاند کو انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کے ضرورت کے لیے مسخر کر دیا، اور یہ کہ جو سو مسخر کر دیا ون سیکنڈ کیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق طلوع ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق غروب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو جیسے ان کو حکم دیتا ہے اس حکم کے پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی طریقے سے وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ تمام کا تمام کس لیے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے۔ انسانوں کو ان سے بہت سارے فائدے ہیں، تو یہی اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ اس نے جو سو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہے، آسمان و زمین پیدا کیا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے ایک دستور کے مطابق چلنے والا بنا دیا، اور اس نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اندازہ کریں، جیسے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ تعالیٰ جو سو رات کو ہمیشہ کے لیے رات ہی رات رکھ دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن کو لے آئے گا؟ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ ہر صبح کا دن ہی روشن رکھ دے اور رات نہ آئے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہارے لیے رات کو لے آئے گا؟ اور اندازہ کریں، ذرا تصور کریں کہ اگر صبح یعنی کنٹینیوسلی سورج چلتا رہے اور دن اندھیرا ہو ہی نہ، تو پھر انسانوں کے لیے کتنی دشواری ہوگی۔ انسان رات میں سو نہیں پائے گا، اور جب نہیں سو پائے گا تو اس کے دوسرے کاروبار جو سو نہیں چل پائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ رات ہی رات رکھ دے، سورج اگے ہی نہیں اور رات دن آئے نہیں، تو اندازہ کریں کہ انسانوں کے لیے کتنی مصیبت ہو جائے گی، کتنی تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے مطابق اپنے حکم سے انسانوں کے فائدے کے لیے بنا دیا ہے۔ یہ تمام مخلوقات کو انسان کے لیے اور انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو تمام مخلوقات کو اس کے فائدے کے لیے، اس کے تابع اور اس کے ضرورت کے لیے بنا دیا، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمارے لیے اتنی ساری نعمتیں دیا ہے، یہ ساری کی ساری دنیا کی کائنات کی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے استعمال کے لیے، اور تمام کا تمام نعمتیں دیکھ کر اللہ نے صرف ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری بندگی کے لیے تیار ہو جا، میں ہی تیرا رب ہوں، تو میری ہی بندگی کرنا۔ اور بندگی میں کیا مانگا ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہا کہ 24 گھنٹے جو سو کسی جنگل میں جا کر، کسی جگہ پر جا کر صرف اور صرف میری عبادت میں لگ جاؤ، یہ نہیں، بلکہ کہا کہ میرے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، اور کچھ کرنے کے احکامات ہے اس کو کرنا، کچھ چیزوں سے رکنے کے احکامات ہے اس سے رک جانا، اتنا ہی کام ہے۔ اس کے بعد اگر یہ چھوٹی سی زندگی 70-80 سال کی جس کو جو زندگی ملی ہے، اس میں اگر انسان نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار کے چلا گیا، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں سے نوازے گا، اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں انسان کو اپنی من چاہی زندگی جینے کا موقع دے گا۔ وَآتَاكُمْ، اور اس نے تمہیں دیا، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ سب چیزیں جو تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم گننے لگو گے، شمار کرنا چاہو گے اللہ کی نعمتوں کو، لَا تُحْصُوهَا، تم اس کو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ، بے شک انسان، لَظَلُومٌ کفار، بے شک وہ بہت ہی جو سو بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ مختلف تھوڑے سے جو سو انعامات کو ذکر کرنے کے بعد پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جو تم نے اس سے سوال کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے، اور در حقیقت میں انسان تو ہے ہی بڑا ظالم اور ناشکرا۔ تو انسان کی فطرت میں یہی ہے کہ وہ بڑا ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ اب یہاں پر جو سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ سب کچھ ہم نے تم کو عطا کیا، بلکہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم نے نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیا، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ جو سو یہ ساری چیزیں میرے بندوں کے لیے ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ عطا کر دیا۔ اور جو سو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں پاؤ گے۔ تو یہ حقیقت ہے، اور ہم بھی کبھی انسان جو سو کبھی بیٹھ کر اطمینان سے جو سو کبھی سوچ لیں، دیکھ لیں کہ چلے اللہ کی نعمتیں مجھ پر جو ہے میں اس کو گننے لگوں گا۔
اور ایک کاغذ پینسل لے کر لکھنا شروع کر دیں کہ کیا کیا اللہ کی نعمت ہے. میری آنکھ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لکھ دیں. ہاتھ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. کان ہے، پیر ہے، چلنے پھرنے کی طاقت یہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. جو انسان کو جو سانس لے کر سانس چھوڑنا، جس کو ریسپریٹری سسٹم کہتے ہیں، یہ ایک پورا کا پورا سسٹم ہے کہ وہ انسان جب سانس لیتا ہے تو آکسیجن اندر پھیپھڑوں کے اندر ہوا جاتی ہے. ہوا کے اندر سے اللہ تعالیٰ جو سو یہ صلاحیت عطا فرمایا پھیپھڑوں کو کہ وہ آکسیجن کو جذب کرتے ہیں اور جو سو کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتے ہیں. پھر اس آکسیجن کو بلڈ کے تھرو جو سو سارے جسم کو اور دماغ تک پہنچتی ہے. تو اس سے جو سو انسان کے جو سو جسم کے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈائجسٹو سسٹم بنایا اور انسان کے اس جسم کے اندر کتنے ہی سسٹم بنا دیا. جیسے کہ کمپیوٹر کے اندر جو سو ہم کہتے ہیں کہ اتنے سسٹمز ہے، تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر کتنے سسٹمز بنا دیا ہے. ایک دماغ کو لے لیں، دماغ کے اندر کتنی نسیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں. تو اگر اللہ کے نعمتوں کو ہم گننا چاہیں، لکھنا چاہیں، آپ لکھ لکھ کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. تو جب اللہ کا معاملہ یہ ہے، اور اگر ہم کو کبھی یہ احساس ہو گیا کہ یقیناً اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ جو سو میں شمار بھی نہیں کر سکتا، تو پھر انسان کو جو سو اسی حساب سے پھر اللہ کا شکر گزار بندہ بھی بننا چاہیے. جتنی بھی اللہ نے، اگر ٹھیک ہے وقتی طور پر اور کبھی کبھی انسانوں کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ آتی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے فائدے کے لیے ہی کرتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان مسلمان کا اور ایمان والے کا معاملہ عجیب ہے. بولے جب اس کے اوپر کوئی اللہ کی نعمت ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے خیر ہے. اور جب اس کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کا صبر، اللہ کے ساتھ صبر کا معاملہ کرتا ہے. وہ صبر کرتا ہے مشکل اور تکلیف پہ، اور اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے. تو یہ معاملہ ہمارے زندگیوں میں اپنانا چاہیے کہ اللہ نے اگر نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو اس پر اس کا شکر ادا کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے جو سو کوئی مصیبت اور تکلیف میں ڈال رکھا ہے تو اس پر صبر کریں، اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اس پر بھی مجھ کو اجر ملنے والا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں اس کے بارے میں بھی بہت ساری وضاحت کیا کہ مسلمان انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس کو اجر دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر اس کے پیر میں کوئی کانٹا چپ جاتا ہے تو بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجر لکھتا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. تو اگر ہم پر کوئی مصیبت اور تکلیف آئی بھی ہے تو اس پر اللہ سے صبر کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اس پر اجر دے گا، اور ساتھ میں اللہ سے دعائیں کریں اور کوششیں کریں کہ اس مشکل اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے. تو بہرحال انسانوں کو جاننا چاہیے کہ جتنی بھی مصیبت اور پریشانی میں کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بھی اللہ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکیں گے. تو جب یہ حالت ہے تو ہم کو پھر اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر حال میں، ہر سانس جو ہمارے اندر جاتی ہے اور باہر نکل کر آتی ہے، اس پر بھی اگر ہم شکر ادا کریں گے اللہ کا تو کم ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، اور اس کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہر دن وہ جو سو ایک ایک جوڑ کے طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو اتنا زیادہ صدقہ کر سکتا ہے ہر دن، وہ بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، اللہ اکبر کہو گے، تو یہ ساری کے ساری جو تسبیحات ہے اور اللہ کا ذکر ہے، یہ تمہارے طرف سے جو سو صدقہ بن جائے گا. پھر اسی طریقے سے آپ نے جو سو صدقہ و خیرات کرنے کے بہت سارے طریقے بتائے. نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرنے سے صدقہ ہوتا ہے، بلکہ وہ تو صدقہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کوئی مدد کر دینا، اس کو کوئی مشورہ دے دینا، اس کو جو سو راستہ دکھا دینا، اس کے یہاں تک کہ اس کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا، یہ بھی صدقہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ راستے سے کوئی تکلیف دینے والی چیز کو کوئی انسان ہٹا دیتا ہے تو یہ صدقہ ہے. تو یہ ساری کے ساری چھوٹی چھوٹی نعمت جو بھلے کام ہے، جو نیکیاں ہیں، یہ سارے کے سارے صدقے کا کام کرتی ہے. تو انسانوں کو چاہیے کہ ایسے چیزیں ڈھونڈتے رہیں کہ جہاں بھی موقع ملے چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں اس کو کرتا رہے، کبھی بھی اس کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل هذا البلد، بنا دے اس شہر کو، آمنا، امن والا، وجنبنی، اور مجھے دور رکھ، وبنیا، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. اب یہاں سے جو سو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جن کے نام پر یہ جو سو سورہ کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا،
اور مجھے اور میری اولاد کو جو سو بچائے رکھ کہ ہم جو سو بتوں کی عبادت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب جو سو مکے کے اندر شہر مکہ اس وقت میں بالکل ویران تھا، وہاں پر کوئی بستی اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، لوگ بھی نہیں رہتے تھے، تو وہاں پر جب انہوں نے جو سو ان کو چھوڑا، اس وقت میں انہوں نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب اس شہر کو جو سو امن والا بنا دے۔ تو جب مکے کے اندر آپ نے اپنے خاندان کے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، تو وہاں پر انہوں نے دعا کیا کہ اللہ اس شہر کو جو سو، بلکہ آگے بھی اس کی بات آ رہی ہے کہ جو سو وہاں پر جو سو اس کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو جو سو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا لے۔ دیکھو اب نبی ہے ابراہیم علیہ السلام، بلکہ اللہ کے بہت برگزیدہ انبیاء میں سے ہے، بلکہ اولو العزم من الرسل، جو 5 بڑے انبیاء ہے ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میں تو بولے شرک سے بری ہوں، میں کیوں اللہ سے دعا کروں کہ میں شرک سے بچوں، جبکہ آج مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس خلاص ہم تو شرک کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم کو شرک سے کیا مطلب، ہم کیوں پریشان ہو، شرک تو وہی کرتے ہیں جو بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، جو کفار اور مشرکین ہوتے ہیں وہی شرک کرتے ہیں، ہم تو شرک سے بری ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ اللہ کے نبی ہے، اور ایسے نبی جو جلیل القدر نبیوں میں سے ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے دعا مانگ رہے، یعنی ان کو ڈر ہے کہ یہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اسی وجہ سے وہ دعا مانگ رہے کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھنا، کیونکہ یہ شرک ہو جاتا ہے، اور شرک سے ہمیں بچائے رکھنا۔ ربی، اے میرے رب، انہن، بے شک وہ لوگ، انہوں نے ازلنا کثیرن، انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت سے، من الناسی، لوگوں میں سے، فمن تبیانی، بس وہ جو میری پیروی کرے، فإنہ منی، بس وہی مجھ میں سے ہے، ومن عصانی، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے، فإنک غفور رحیم، تو بے شک تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے پہلی آیت میں جب دعا کر لیا کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچائے رکھنا، پھر اب آگے کہا بے شک انہوں نے جو سو بہتوں کو گمراہ کر دیا لوگوں میں سے، یعنی یہ بتوں وغیرہ جو ہے، یہ ان کی عبادت جو ہے، یہ در حقیقت میں ایسی بیماری ہے جس نے جو سو انسانوں کی کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا ہے۔ بس وہ لوگ جو میری اطاعت و فرما برداری کریں گے، میری پیروی کریں گے، وہ تو مجھ میں سے ہیں، اور جو میری نافرمانی کریں گے تو بے شک اے اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے زیادہ انسانوں کے لیے بردبار تھے اور فکر مند تھے۔ پہلے تو انہوں نے دعا کر لیا کہ یا اللہ یہ بت جو ہے، یعنی در حقیقت میں بت خود تو حقیقت میں ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی کو گمراہ کرے یا کسی کو راستے پہ چلائیں، لیکن مطلب کیا ہے کہ وہ سارے بت یا بتوں کے پیچھے چلنے والے اور ان کے جو پیروکار ہے دنیا میں انسان ہے، اور اسی طریقے سے جو شیطان ہے، یہ سارا کا سارا جو سسٹم ہے اللہ کے علاوہ کے لوگوں کے دوسرے غیر اللہ کی عبادت کرنا اور ان کے سامنے سر کو جھکانا اور عبادت کے قسموں کو کرنا، یہ سارا کا سارا جن کو جو طاغوت بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک سسٹم جو ہے اس کے طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ در حقیقت میں یہ ان لوگوں نے جو سو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے بندوں میں سے بہت سارے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، بتوں کی عبادت، بتوں کی پرستش کرنے میں مبتلا ہے، اور جو لوگ میری پیروی کریں، یعنی چونکہ وقت کے رسول و نبی ہیں تو جو میرے پیچھے چلیں گے، جو میری پیروی کریں گے، وہ تو میرے ساتھ ہے، میرے لوگوں میں سے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے، اب ان کے لیے جو سو ظاہری بات ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ دعا کرتے، بددعا دیتے کہ ان کو تو ہلاک کر دے اور ان کو تو جہنم میں ڈال دے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، کہا کہ جو میری پیروی کرتے ہیں وہ تو میرے ساتھ ہے، اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں ان کا معاملہ تو تیرے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کر، ان کے ساتھ بھی بخشش کا معاملہ کر۔ ربنا، اے میرے رب، انی اسکنتو، بے شک میں نے بسایا ہے، من ذریتی، میری اولاد میں سے، بوادن، ایسی وادی میں، ایسے میدان میں، غیر ذی زرع، جو کہ جو سو بغیر کھیتی والی ہے، یعنی جس کے اندر کوئی پیداوار وغیرہ نہیں ہوتی، ان دا بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے پاس، یعنی خانہ کعبہ کے پاس۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کر سکے نماز کو، فجعل
अफीदतन, पस तो बना दे दिलों को, मिनन नासी, लोगों के, ताहवी इलैहिम, कि वो मायल हो जाए उनके तरफ, वर्जुक़हुम, और उन्हें रिस्क दे, मिनस समराती, फलों में से, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि वो शुक्र गुजारी करें। ए हमारे रब, बेशक मैंने मेरी औलाद में से कुछ चंद को जो सो मैंने यहाँ पर ऐसी मैदान में ऐसी वादी बसाया है जहाँ के जो सो कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं होती, कोई पैदावार नहीं होती वो। और मैंने कहाँ पर किस वादी में क्यों बसाया, जहां पर कि तेरा एहतराम वाला घर है, मतलब ये कि खाने काबा है। और ये मेरे रब, तू उनको जो सो नमाजों को कायम करने वाला बना दे, और लोगों के दिलों को उनके तरफ मायल करने वाला बना दे, और उन्हें रिस्क दे फलों में से, ताकि वो शुक्र गुजारी करे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब, जैसे कि हम जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में पढ़ चुके हैं या जानते हैं हम, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला के तरफ से हुक्म हुआ तो फ़लस्तीन से जो सो अपनी बीवी हाजिरा और छोटा सा जो बच्चा था इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनको लेकर आए और खाने काबा के पास उनको छोड़कर जाने लगे। तो जब जैसे कि हमने वाक़यात वगैरह सुन चुके हैं कि जब वो जाने लगे तो हज़रत हाजिरा जो सो पीछे दौड़ती हुई आई और सवाल किया कि हमको कहाँ पर और क्यों छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहरहाल कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने समझ लिया। फिर पूछा कि क्या अल्लाह के रजा के खातिर, अल्लाह के हुक्म से छोड़े जा रहे हो? तो कहा कि हाँ। तो इस तरीके से दो वाक़या जो तफसीलात हम पढ़ चुके हैं, तो उसी का यहाँ पर मुख्तसर जिक्र है। तो दर हकीकत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी और बेटे को जो सो खाने काबा के पास, जहाँ पर के कोई बस्ती वगैरह नहीं थी, बिल्कुल गैर आबाद था, वहां पर जब उन्होंने छोड़ा तो जो सो अल्लाह के सामने दुआ किया कि ए अल्लाह, मैं जो सो मेरी औलाद में से जो सो कुछ को यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ऐसी वादी में, यानी वादी किसको कहते हैं, जो दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है या जो खुला मैदान होता है उसको कहा जाता। और खाने काबा और मक्का जो है वो ऐसे ही पहाड़ों के बीच में जो सो जगह है। तो कहा कि मैं ऐसी बस्ती में उनको छोड़े जा रहा हूँ जहां पर के जो सो कोई ज़रात वगैरह नहीं होती है, कोई वहां पर जो सो ज़रात वगैरह नहीं है और आबादी वगैरह नहीं है, लेकिन सिर्फ तेरे घर के तरफ मुहर्रम, तेरा हुर्मत वाला जो घर है वहां पर छोड़े जा रहा हूं, ताकि वो जो सो नमाजों को कायम कर सके और तो लोगों के दिलों को उनके लिए मायल कर दे। मतलब क्या है कि बिल्कुल अकेले हैं, वो तने तनहा है, तो वहां के आसपास के जो लोग हैं उन लोग उनके तरफ जो सो मोहब्बत के साथ, खैर खाई के साथ पेश आए, उनकी हिफाजत करे, उनके रिस्क का सामान का इंतजाम करे। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुद दुआ किया कि अल्लाह उनको जो सो फलों का रिस्क अता फरमा दे, ताकि वो तेरे शुक्रगुजार बन जाएं। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि उस वक्त से लेकर आज तक, और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक, बल्कि आजकल तो हम जब हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो जिंदी मिसाल को लोग देखते हैं, अगरचे कि वही मक्का आज भी वही है, वहां पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती है, वहां पर कोई ज़रात वगैरह नहीं होती है, किसी चीज की वहां पर पैदावार नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी जो सो वहां पर जो सो दुनिया के तमाम किस्म के फल और मेवे और अनाज और सब्जियां सब कुछ मिलती है। बल्कि मिलती भी कैसे मिलती है, फरागत के साथ मिलती है, कोई कमी नहीं, अनाज की कोई कमी नहीं। बल्कि जिन मुल्कों में वो पैदा होते हैं, यानी अनाज और फल वगैरह जिन जिन मुल्कों में, जैसे हमारे मुल्क से बहुत सारी चीजें वहां पर जाती हैं, हमारे मुल्कों में उन चीजों की कीमत शायद ज्यादा हो, वहां पर उससे कम है। और वहां पर जो सो यहाँ से बेहतरीन, यहाँ से अच्छी क्वालिटी की चीज वहां मिलती है और कीमत भी बहुत वाजबी होती है। और हज और उम्रे के वक्त में वहां के मुकीम लोग तो है ही है, उसके अलावा हज और उम्रे के वक्त में कितने गुना इंसान बढ़ जाते हैं, लाखों लोग आ जाते हैं, इतने सारे लाखों लोग आज भी जाते हैं, फिर भी वहां पर किसी अनाज की कमी नहीं होती, किसी फल और जो मेवों की कमी नहीं होती, किसी तरीके से खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होती। तो ये सब कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। जब उन्होंने अपनी बीवी और अपने बेटे को वहां पर बसाया था, उस वक्त में उन्होंने दुआ की थी, और वो दुआ अल्लाह ताला ने ऐसे कबूल की कि उस जमाने में भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, अगरचे कि उस वक्त में कसमा पुरसी की हालत हुआ करते थे, लेकिन जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश में खुद सूरह कुरैश को जैसे एहसास दिलाया, जबकि अतराफ में जो सो लोगों के साथ जो सो चोरी उचक्का हो जाया करता था, लोगों के माल लूट लिए जाते थे, लेकिन जब कुरैश का काफिला जो सो यमन और सीरिया, क्या कहते हैं कि सीरिया वगैरह की तरफ
जाते तो लोग, हालांकि रास्तों में बहुत ज्यादा चोरियां होती थी, लेकिन जब लोग देखते कि जैसे चोर वगैरह जो देखते कि ये कुरैश का सामान है या कुरैश का काफिला है, तो उनको अटैक नहीं करते। तो सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने अपने उसी नाम को भी याद दिलाया कि ए अहले कुरैश, याद रखो कि तुमको अल्लाह ताला ने अमन और अमान दिया और तुमको कारोबार वगैरह में बरकत दी। तो उस वक्त में भी जबकि माल में कमी हुआ करती थी, फिर भी उस वक्त में भी कुरैश के साथ यही मामला था। बल्कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला ये जिक्र करके याद दिलाने का कुरैश को ये मकसद है कि ए काफिर कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का, याद करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की थी तो उनकी दुआ की वजह से जो तुम मुशरिकीन मक्का जो मौजूद है उस वक्त में भी उनके ऊपर भी जो सो ये एहसान होता कि उनके काफिलों की हिफाजत हो जाती और उसके बाद भी आज रहती दुनिया तक। आज तो हम देखेंगे तो दंग हो जाएगा इंसान के, इतना ज्यादा जो इस्तेमाल होता है खाने पीने की चीजें, उसके बावजूद भी कभी किसी चीज में कोई कमी नहीं आती, बल्कि फरागत के साथ मिलती है सब कुछ। तो ये सब कुछ अगरचे के ठीक है, माल है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मुल्क है जहां पर पैसा होने के बावजूद भी वहां पर खाने पीने की किल्लत होती है। तो ये अल्लाह का खास फजल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो कि जिंदी मिसाल एक जिंदा एक तौर पे अल्लाह का एहसान नजर आता है कि वहां पर इतने सारे लोग होने के बावजूद भी हर चीज की फरावानी है। तो बहरहाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल किया और उसकी मिसाल आज भी मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ पर जो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ क्या है, उन्होंने दुआ किया कि ए मेरे रब, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को ऐसी वादी में और ऐसी जगह पर मैं उनको छोड़े जा रहा हूँ जहाँ के जो सो कोई खेती वगैरह नहीं होती है, बस तेरा घर है जहां हुर्मत वाला घर, वहां पर क्यों, ताकि वो वहां पर इबादतें करे, नमाजों को कायम करे और लोगों के दिल को उनकी तरफ मायल कर दे, ताकि वो लोग जो सो उनकी खैर खाई कर सके, उनकी हिफाजत कर सके, और ये कि जो सो उनको फलों में से रिस्क अता फरमा दे ताकि वो शुक्र गुजारी करे। तो यहाँ पर भी वन सेकेंड वही है कि जब अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं तो इंसानों को चाहिए कि वो अल्लाह की शुक्र गुजारी करे। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका तालमु, बेशक तू खूब जानता है, मा नुख्फी, जो कुछ हम छिपाते हैं, वमा नुलिनु, और जो कुछ हम जाहिर करते हैं, वमा यख्फा, और नहीं छिपा हुआ है, अल्लाह अल्लाह पर, मिन शैइन, कुछ भी, फिल अर्जी, जमीन में, वला फिस समाई, और ना ही आसमान में। ए हमारे रब, बेशक तू जानता है जो कुछ हम अपने सीनों में छिपाते हैं और जो कुछ हम जाहिर करते हैं, और अल्लाह से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है आसमानों जमीन में। तो ये जो सो इंसान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो बहरहाल इंसानों को चाहिए कि इसके ऊपर हम अपना ईमान रखें कि यकीनन अल्लाह ताला जो सो हम जो जाहिर करते हैं उसको भी जानता है, जो हम छिपाते हैं उसको भी जानता है। तो मतलब क्या है, हमको अल्लाह के साथ सिंसियर हो जाना चाहिए। यानी जैसे इंसान तो दुनिया वालों के सामने धोखा दे देता है, जबान से कुछ कहता है, दिल में कुछ होता है, दिल में जो सो धोखा देने का इरादा होता है, जबान से जो सो वादा इकरार कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब कभी इंसान करता है तो जान ले कि अल्लाह के साथ तो कोई इंसान धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह को तो जो हम जबान से कह रहे हैं वो भी पता है, जो हमारे दिलों में वसवसे उठते हैं, जो हमारे दिलों में ख्वाहिशात उठते हैं, उसको भी अल्लाह ताला जानता है। और हालत यह है कि ना सिर्फ ये कि इंसानों के बारे में, तमाम के तमाम आसमान और जमीन में जो कुछ है उस सबको अल्लाह ताला जानता है, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और अल्लाह ताला के सब कुछ उसके इख्तियार में है। तो बहरहाल आगे जो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में करेंगे, यहीं पे रखते हैं। चलें, या इसके आगे की आयत जरा लंबी है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।